نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا صدقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں اور امت کا قیمتی ترین سرمایہ میرے عزیز ترین نوجوان بھائی، ابھی جیسے آپ لوگوں نے دو طلبہ کرام سے تلاوت اور نظم کو سماعت فرمایا، پھر قاری محمد صاحب کی بھی نعت کو سماعت فرمایا، اور پھر ہم سب کے دلوں کو چھو دینے والی تلاوت قاری عبدالعزیز صاحب کو بھی سنا، تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ ہم انہی کو سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، لیکن چونکہ کہاوت مشہور ہے کہ جب تلنے میں آتا ہے تو اس کو چبا کے ہی رہا جاتا ہے، تو مشہور لطیفہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جامن جو آتے ہیں اس کو کسی آدمی نے پوری ٹوکری کے ساتھ خرید لیا، اب خرید لینے کے بعد اندھیرا تھا تو اس کو وہ آدمی کھا رہا تھا، تو کھانے کے دوران وہ بھونرا جو آتا ہے وہ بھی اندر ہوگا تو اس کو بھی لیا، وہ سمجھا جامن ہے اور اس کو منہ میں دبایا تو وہ چون چاں چین، تو اب وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تو چون کر کے چاں کر، میں جب تلنے میں آیا ہے تو تجھے چبا کر ہی رہوں گا، کھا کر ہی رہوں گا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بستی کی محبت میرے لیے کوئی آج نہیں ہے، میری ابتدائی عمر کا زمانہ بھی ماشاءاللہ اس گاؤں کے ساتھ محبتوں میں گزرا ہے، اور میں وہ مولوی زبیر کر کے جو ابھی شاید کیم کے قریب پڑھاتے ہیں، بشیر بھائی کے لڑکے، ان کے یہاں بارہا میں نے ایسے ہی اندھیرے میں سیدھا کھانا بھی کھایا ہے، اور اسی طرح ہمارے دوست مولوی زبیر وغیرہ کے یہاں بھی میں بارہا آیا، پھر مولانا یعقوب صاحب کے مکان پر بھی کئی مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں، لہذا میں بھی یہاں کا مہمان نہیں ہوں۔ بہرحال ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی، بہت ممکن ہے کہ علماء کرام یہ سوچیں گے کہ بھئی عنوان اصلاح معاشرہ کا ہے اور آیات کا انتخاب جو ہے وہ اصلاح معاشرہ سے متعلق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ جب باتیں کہلوائے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ معاشرے کے ساتھ اس کو کیا تعلق ہے۔ ابھی جیسے چھوٹے سے بچے نے ایک نظم ہمارے سامنے رکھی جس میں اس نے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ مایوس کیوں؟ ابھی کے پورے عالم کے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان پریشان نظر آتا ہے، جس کو دیکھو مسلمان کو دبانے کی، انڈر کنٹرول کرنے کی، اپنی ماتحتی میں لینے کی، بدنام کرنے کی، بیجا اس پر تہمتیں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مکمل طور پر اپنی تمام تر کاوشیں، کوششیں اور محنتیں اس بات پر وہ لوگ لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پنپتے ہوئے، بڑھتے ہوئے
اور دنیا کے دلوں میں جگہ پاتے ہوئے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. اور خاص کر کے پچھلے کچھ سالوں سے اور کچھ سالوں میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی مسلمانوں کو مایوس کرنے والے، خاص کر کے جو لوگ دین سے کسی نہ کسی درجہ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ دعوت سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ خانقاہ اور مزارات سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ مدارس دینیہ سے جڑے ہوئے ہوں، ہر ایک کو مایوس کرنے کا روزانہ نیا پینترا کھیلا جا رہا ہے. اور ہم لوگوں کے کانوں میں روزانہ ایک ایسی خبر پہنچائی جاتی ہے جس کو سن کر ہم مایوسی کے مزید شکار ہوتے ہوئے اللہ کے توکل اور اللہ کے بھروسے سے دور ہوتے چلے جائیں اور اپنی تمام تر کوششوں کو پسے پشت ڈال کر یا ایک طرف رکھ کر صرف چرچا، گفتگو اور بات کرنے میں اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں اور کوئی لائحہ عمل اور کوئی منصوبہ بندی سے کام کرنے کا عزم اور جذبہ پیدا نہ کریں. اس طرح کا مکمل ماحول کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اس کے لیے کوئی دشمن تمہاری اور میری مجلس میں نہیں آتا ہے، اس کے لیے کوئی دشمن کوشش کرنے والا ہمارے بیچ میں نہیں آتا ہے. اس نے ہمارے ہی لوگوں کے دل و دماغ میں الگ الگ انداز سے ایسی باتیں پیدا کر دی ہیں کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم ہی میں سے کوئی آدمی مزید مایوسی کا شکار ہم کو کرتا ہوا چلا جاتا ہے، نا امید کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے پتہ نہیں اگر یہ حکومت رہے گی، اس طرح کا نظریہ رکھنے والے لوگ رہیں گے تو مسلمانوں کو ہندوستان میں محفوظ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. یہ جملہ ہمارے لوگ بول رہے ہیں، یہ جملہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بول رہے ہیں. میں نے اسی لیے حضرت قاری صاحب کی تلاوت میں سے ایک آیت کا انتخاب فرمایا. اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا بھی چکا کہ اس طرح کی باتوں کو سن کر اگر دنیا کے لوگوں کی طاقت پر بھروسہ کر لیں گے اور ان کی طاقت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہتا، کمزور اور بالکل عاجز سمجھ لیں گے تو پھر ان آیات کریمہ کا پس پردہ ہم انکار کرنے والے ہیں جن آیات میں رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے ان القوت للہ جمیعا ان العزت للہ جمیعا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا ان اللہ علی کل شیء قدیر. بظاہر تو مجھ میں اور آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کا سیدھا یا رب تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار کر دیں، لیکن اس کے لیے ہم شیطان کی چال میں آ کر اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ مولوی لوگوں نے آوڑے سوں یہ آبی باتوں کری نے આપણને તસલ્લી دیا کرے છે کہ હવે આપણા હાથમાં કશું નથી રહ્યું. اس طرح ہم مولویوں کا انکار کر کے پسے پردہ رب تعالیٰ کا اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے دنیا کی کسی طاقت میں وہ قوت اور پاور نہیں ہے جو رب تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدل سکے، رب تعالیٰ کے کسی ارادے کو بدل سکے. اللہ ہمیشہ رات کے بعد بہت منور اور روشن صبح عنایت کیا کرتا ہے. اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اسلام کے دن کا آغاز بھی رات سے ہوتا ہے، اسلام کے مہینے کا آغاز بھی رات سے ہوتا ہے، اسلام کے سال کا آغاز بھی رات سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے اور پھر پورا کا پورا عالم جگمگاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. اور اس روشنی کو عام کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں نمودار ہوئے وہ بھی صبح صادق کا وقت تھا. یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے. آپ پچھلے ماضی کی تاریخ کی طرف چلے جائیں، دنیا کچھ اسی طرح سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ہر آدمی پریشان نظر آ رہا تھا، ہر آدمی مصیبت میں تھا، ہر آدمی غمزدہ تھا. ایک اللہ کی وحدانیت کو لوگ بھول چکے تھے اور خدا کی بات کرنے والے کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اس پر ظلم کیے جاتے تھے، اس پر الگ الگ اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے. دنیا کی نظروں میں اس کو ذلیل بتانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی.
ایسے دور میں اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ربیع کا موسم اختیار فرما کر، چن کر، انتخاب فرما کر ساری دنیا کو یہ پیغام دیا، جس طرح سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو راحت اور سکون دینے کے لیے میں نے اس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر دنیا میں قیامت تک کبھی بھی سسک کسی کی زندگی میں آ جائے، تڑپ کسی کی زندگی میں آ جائیں، مصیبت اور پریشانی کسی کی زندگی میں آ جائیں، تکالیف کسی کی زندگی میں آ جائیں، محمدی شریعت کا دامن پکڑ لے، اس کی زندگی میں بہار آنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم مایوس ہیں، مایوسی سے نکلنے کے لیے آج کے اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کسی کا حکومت پر بیٹھ جانا نہیں ہے، کسی کا عزم و ارادہ پختہ کر لینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے ہم نے شریعت محمدیہ کا جنازہ اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی مسجدوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی محفلوں اور مجلسوں سے، اپنی خلوتوں سے نکال کے باہر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منہ موڑا ہے، اللہ اس سے منہ موڑ دیا کرتا ہے۔ یہ خدا نے منہ موڑا ہے، یہ خدا ناراض ہے۔ کسی کی طاقت بڑھ نہیں گئی ہے، کسی کی قوت بڑھ نہیں گئی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی 70، 75، 80 سال کی محنتیں اور حکومت پر براجمان ہونے کے لیے کتنے بھی فیصلے انہوں نے کر لیے ہوں، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بھائیو ان آیت کو سمجھو، اللہ پر یقین کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو زبان سے بولنے کی بجائے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ اگر دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو دماغ بھی مسلمان بن جاتا ہے، آنکھ بھی مسلمان بن جاتی ہے، زبان بھی مسلمان بن جاتی ہے، کان بھی مسلمان بن جاتے ہیں، دل بھی مسلمان بن جاتا ہے، ہاتھ بھی مسلمان بن جاتے ہیں، پیر بھی مسلمان بن جاتے ہیں، میرے اور آپ کا پیٹ اور میری اور آپ کی شرمگاہیں بھی مسلمان بن جایا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے یقین کو، اس کے ایمان کو دل میں جگہ دے دیں۔ جب اس کے ایمان کو دل میں جگہ دیں گے، دماغ کبھی برا نہیں سوچے گا، نظر کبھی بد نظری کی طرف نہیں جائے گی، زبان کبھی جھوٹ نہیں بولا کرے گی، کان کبھی فحش چیزوں کو نہیں سنا کریں گے، ہاتھ کبھی ظلم نہیں کریں گے، شرمگاہیں کبھی ناجائز جگہوں پر مستعمل نہیں ہوگی، پیر کبھی غلط جگہوں پر اٹھا نہیں کریں گے۔ بھائیو ایمان کی کمزوری ہے، ہم نے ایمان کو بولا تو بہت ہے، ہم نے ایمان کا چرچا کیا تو بہت ہے، لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں ہمارے بدن سے سرزد ہونے والا کوئی بھی عمل اللہ کو پسند آنے والا نمودار نہیں ہو رہا ہے۔ یقین کو پیدا کریں، ایمان کو پیدا کریں۔ ان لوگوں کی طاقتوں، ان لوگوں کی قوتوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ دھوتی پرساد یادو جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چھیڑا آگے باندھا جائے کہ پیچھے باندھا جائے، انہیں سلیقہ نہیں ہے کہ پیشاب کیسے کیا جائے، انہیں سلیقہ نہیں ہے کہ اپنی ماؤں کو کہاں بٹھایا جائے، انہیں سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے والد کو کہاں جگہ دی جائے، انہیں سلیقہ نہیں ہے کہ استنجا کس ہاتھ سے کیا جائے، انہیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کھانا کس طرح کھایا جائے۔ ان سے ہم اور ان کی تہذیب سے ہم امپریس ہو کر اور متاثر ہو کر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلا آج کا پیغام یہ ہے، اللہ پر مکمل یقین اور مکمل ایمان جو ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ قسم خدا کی اگر ایمان اور یقین مضبوط ہو گیا، لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور جب ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، تو پھر دشمنوں کی سازشوں کو توڑنے کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنے کا سلیقہ دماغ میں اللہ پیدا کرے گا۔
دل میں خدا پیدا کرے گا، اسی کے لیے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ بھائیو، ہم لوگوں نے موبائل کا استعمال کر کے فزیکل فٹنس کو کھو دیا ہے، دماغی طاقت اور قوت کو کھو دیا ہے، اپنی جسمانی قوتوں کو کھو دیا ہے، اپنے دلوں کی قوتوں کو کھو دیا ہے۔ موبائل میں ٹچ اسکرین کے زمانے کی وجہ سے ہم ساری قوتوں کو کھو کر بیٹھے ہیں۔ قرآن تو مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ علماء موجود ہیں، میں ان سے تائید حاصل کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ قوت کا جو مفہوم ہے وہ تنگ نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ ہم نے اس روایت کو صرف اسی طرح پڑھا، سنا اور سمجھا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مسلمان، جسمانی اعتبار سے جو مضبوط مسلمان ہوتا ہے وہ کمزور اور بیمار مسلمان سے اچھا ہے۔ ہم نے صرف اسی کو سمجھا ہے، لیکن بھائیو آئیے ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے قوت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے۔ آپ کی کسی ایک بات کا کبھی بھی کوئی ایک ہی مفہوم ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی باتوں میں وسعت ہے، آپ کی باتوں میں سمندر ہے، آپ کی باتوں میں دریا بہا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ آئیے ہم قوت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا مفہوم تو وہی جس کو ہم سب نے سمجھا ہے، فزیکل فٹنس، شاریرک تندرستی، جسمانی قوت اور طاقت، ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ اب آئیے آپ ہم نوجوانوں سے پوچھتے ہیں، میرے آج کے مخاطب زیادہ تر نوجوان رہیں گے، علماء کرام تو میرے مخاطب ہے ہی نہیں، لیکن نوجوان میرے مخاطب رہیں گے۔ بتائیے آپ پہلے بڑے بزرگوں کی طرح کیا جسمانی طاقت اور قوت کو مضبوط کرنے کا کوئی نظام بنائے ہوئے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خیریت اور محبوبیت صرف نماز پڑھنے میں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیریت اور محبوبیت تسبیح کے دانے گھمانے میں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیریت اور محبوبیت صرف سماجی اور رفاہی کاموں کو انجام دینے میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ اگر آپ جسم کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ نماز میں ٹھیک سے کھڑے ہو سکیں، تاکہ روزہ رکھنا آسان ہو سکے، تاکہ حج کے ارکان اچھی طرح ادا ہو سکیں، تاکہ کما کر زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے آسان ہو سکے، اور اتنا ہی نہیں، جب کبھی دشمنان اسلام کی نظر مسلمانوں اور اسلام پر پڑے تو یہ مسلمان نوجوان اپنے جسم کی طاقت اور قوت کے ذریعے ان دشمنوں کو تہس نہس کرنے کے لیے اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کریں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ قرآن اسی کی طرف قرآن مجید نے بھی بہترین انداز میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور مسلمانوں کے باغیوں کے لیے اے مسلمانوں تم باقاعدہ تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکے، من قوت، چاہے تو طاقت کے ذریعے، چاہے تو گھوڑ سواری کو سیکھنے کے ذریعے۔ اگر گھوڑ سواری دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ابھی کے زمانے میں استعمال میں نہیں ہے، توپ چلانا سیکھے، گاڑیاں چلانا سیکھے، میزائل چلانا سیکھے، تیر چلانا سیکھے، رائفل چلانا سیکھے، ساری چیزوں کو آپ دشمنان کو مغلوب کرنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرا فرمان نہیں، قرآن کا ہے، اور ساتھ میں ملک کے سمویدھان نے بھی تمہیں اور مجھے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائیں تو اس میں ملک کا سمویدھان بھی آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مقصد کیا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ،
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اب آئیے واپس اسی روایت کی طرف جس میں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف فرمایا تھا، جس میں قوت کا ایک مفہوم ہم نے سمجھا کہ جسمانی طاقت اور قوت، فزیکلی فٹنس ہم حاصل کریں، چاہے وہ کراٹے کے ذریعے ہوں، چاہے وہ جیم کو سیکھنے کے ذریعے ہوں، چاہے وہ کھیل کود کے ذریعے ہوں، چاہے وہ کبڈی کھیلنے کے ذریعے ہوں، چاہے کھیل کود کا کوئی بھی جائز طریقہ اپنا کر اپنی فزیکل فٹنس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنائیں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. تو ایک قوت تو ہم کو کہاں پیدا کرنی ہے؟ جسم میں. دوسرا اس روایت کا مفہوم محدثین یہ بھی نکالتے ہیں کہ قوت کے مفہوم میں وسعت کی وجہ سے آپ ایجوکیشن میں بھی پاور میں آئیں. قوت کا مفہوم پاور ہی ہے. تو المؤمن القوی، مومن جو مضبوط ہو، ایجوکیشن میں پاور حاصل کریں، ایجوکیشن میں طاقت اور قوت پیدا کریں، ایجوکیشن کے حساب سے آپ اور آپ کی نسلیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، لوگوں کی ضرورت بن جائیں. سمجھنا میرے اس جملے کو، آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں. گویا کہ آپ ایجوکیشن کے میدان میں چاہے سوشل سائنس ہو، بایولوجی ہو، سائنس ہو، میتھس ہو یا کوئی اور سبجیکٹ ہو، چاہے کیمسٹری وغیرہ ہو، سب میں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اتنا آگے بڑھاؤ، اتنا آگے بڑھاؤ کہ دنیا کا ہر فرد محتاج اور ضرورت مند بن کر تمہارے بچوں کے پاس اپنی اس دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی حاضر ہوا ہے. تو دوسرا پاور ہم کو کون سا حاصل کرنا ہے؟ ایجوکیشن کا پاور. کون سا حاصل کرنا ہے؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن کے پاور میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک کرنا یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایجوکیشن کے پاور کو حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا عذر لنگ، جس کو کہتے ہیں بہانے میں اور ریزن میں کوئی دم نہیں ہوتا، وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، کیسے ایجوکیشن حاصل کرے گا. یہ ایک بہانہ ہے ہمارا، بہت مضبوط بہانہ ہے، عذر کا لنگڑا ہے لیکن بہانہ مضبوط کرتے ہیں ہم لوگ اور کہتے ہیں کہ کوئی تو بڑا بھی ایجوکیشن مہنگو جتوں ہے کہ کوئی رستہ نہیں. لیکن میرے ان جملوں کو آپ جذباتی اور ایموشنل نہ سمجھیں. ایک وقت کا کھانا کھائیے گا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیجیے، پیسہ بچائیے، اپنی گٹکا بیڑی سگریٹ کے خرچے کو کنٹرول میں کیجیے، اپنے ڈیٹا کے استعمال کے خرچے کو کم کر دیجیے، اپنے مہنگے موبائل کو بیچ کر سستا موبائل خرید لیجیے اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھا دیجیے. غربت کے بہانے سے اپنے بچوں کو پڑھائی سے محروم کرنا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق میں داخل ہے. تمہارا بچہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، تمہارا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن سکتا تھا، تمہارا بچہ کیمسٹری کے میدان میں آگے جا سکتا تھا، تمہارا بچہ بایولوجی کے میدان میں آگے جا سکتا تھا، تمہارا بچہ سی اے میتھس کی پڑھنے کی وجہ سے سی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹ میں آگے جا سکتا تھا، مگر تم نے پیسوں کے خرچے کا بہانہ کر کے ان کی صلاحیتوں کو مار دیا ہے. تو صرف مرڈر کرنا کسی کے ظاہری جسم کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی کی صلاحیتوں کو مار دینا یہ بھی مرڈر کا گناہ لگ پڑتا ہے. اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو غربت کا بہانہ کر کے نہ ماریں. آپ ایک وقت بھوکے رہ جائیں، آپ اپنے خرچوں پر کنٹرول کر لیجئے، آپ اپنی فضول خرچی کو کنٹرول میں کریں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھا کر ایجوکیشن کا پاور حاصل کریں. یہ تو ہوا مسلمان قوم کو خودداری کا پیغام دیتے ہوئے کہا جانے والا جملہ. لیکن پھر بھی کچھ غربا ایسے ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھانے کے باوجود بھی دوسرے وقت کے کھانے پر کنٹرول کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دوسری ایک تدبیر ہے کہ امت کے مالدار افراد، امت کے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے،
وہ اپنے محلے کے، اپنی اسٹریٹ کے، اپنی گلی کے، اپنے گاؤں کے غریب بچوں کو تلاش کریں جن میں ٹیلنٹ ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے، اور ان کی کفالت کریں، پڑھانے کے اعتبار سے ان کے اسپانسر بن جائیں۔ اور اسپانسر بننا بھی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے سنت کیا سمجھا؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد مسواک کر لینا کسی کو، بے شک یہ بھی بہت بڑی بڑی سنت ہے، اس کو ترک بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن کسی کا اسپانسر بننا یہ بھی سنت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ خواجہ ابو طالب کے یہاں چونکہ وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی اتنی نہیں دی تھی کہ وہ سارے بچوں کو ایک ساتھ پال سکے، ان کی تربیت کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، تو آپ اور حضرت عباس دونوں خواجہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کثیر العیال ہیں، آپ کے لیے آپ کے بچوں کی تربیت کرنا دشوار ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ایک بچے کو اپنی کفالت میں لے لوں، اور چچا عباس بھی ایک بچے کو کفالت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام حضرت علی کو اسپانسر کرتے ہوئے خواجہ ابو طالب کے یہاں سے کفالت کی نیت سے لائے تھے۔ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے اخلاق سکھانا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ علیہ السلام نے لی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو آپ نے صرف نبوت کے بعد اپنائی نہیں تھی۔ 15 سال کی عمر تھی آپ، کتنے سال کی عمر تھی؟ صرف 15 سال کی۔ 15 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ 3 فضل نام کے آدمی تھے جو سوشل کام کرتے تھے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سنستھا کا نام رکھا گیا تھا۔ آپ اس کے ایک بہت اہم ترین رکن تھے، اور اسی رکن کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے آپ نے 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں بہت سارے سماجی اور رفاہی کام انجام دیے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ جب وحی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر گھبرا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے ایک بھی جملہ یہ نہیں کہا کہ تم تو بڑے عبادت گزار ہو لہذا خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہو لہذا خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم تو بڑے روزے رکھنے والے ہو لہذا خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے جن اسباب کا تذکرہ حضرت خدیجہ نے فرمایا وہ یہ تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سوشل ایکٹیویٹیز میں اتنے مصروف اور مشغول رہتے تھے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری سماجی خدمتوں کے طفیل میں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا، کبھی تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، کبھی تمہیں دنیا کے لوگوں کے سامنے نیچا دیکھنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا اسپانسر بن جانا، کسی بچے کی کفالت کر لینا نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی بھی سنت ہے اور نبوت کے بعد کی بھی سنت ہے۔ یہ تو میں نے صرف حضرت علی کا گویا کہ نمونہ پیش کیا، ورنہ آپ علیہ السلام نے بہت سارے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے کر اچھی اچھی تربیتیں ان کی فرمائی ہے، لیکن ایک مثال دی۔ لہذا ایجوکیشن میں پاور حاصل کرنے کے لیے ہم خوددار بن کر ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا تو پھر امت کا مالدار طبقہ غریب بچوں کی کفالت کر لیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ ایجوکیشن کا پاور حاصل کرنے میں آگے نکل جائے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے ایجوکیشن کے پاور میں آگے بڑھنے کے لیے؟ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمز ہیں، آفرز ہیں اسکالرشپس کی، اس کو نہ چھوڑیں، سمجھنا اس کو،
ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار میں ہوں سب کو محنت کرવી પડે, ફોર્મ ભરવાનું, ધક્કા ખાવાના, 4 વખત જંબુસર જવું પડે ત્યારે જઈને પાસ થાય, ફલાણાની સહી કરીએ ત્યારે પાસ થાય. لیکن آپ اس کو نہ چھوڑیں. 2 وجہ ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ اپنے غریب بچوں کے لیے کسی کے پاس سے پیسہ لے کر اپنے بچوں کی عزت نفس, سیلف کانفیڈنس کو ختم کرنے کی بجائے آپ گورنمنٹ کی اسکیم کا فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کو خودداری سے پڑھانا سکھا دیں تاکہ وہ آزادی رائے کے ساتھ بہت کچھ اچھی طرح پڑھ لے گا. تو آپ تیسرے نمبر پر گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمز ہیں, آفرز ہیں, اسکالرشپ کی جتنی بھی رقومات آتی ہے اس کو فارم بھر کر محنت کر کے کوشش کر کے اپنے بچوں کو دلانے کی کوشش کریں. تو کریں گے بھائی. تو ایجوکیشن کا پاور حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں کرنی ہیں؟ 3. نمبر 1 خود ہی فاقہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. نمبر 2 فاقے کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں تو امت کا مالدار طبقہ یہ ذمہ داری اٹھائیں اور ان کا اسپانسر بن جائیں. اور تیسرے نمبر پر گورنمنٹ کی طرف سے پڑھائی کے لیے جتنی بھی امداد آ سکتی ہے وہ تمام امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کا دوسرا مفہوم ہو گیا شاریرک قوت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا پاور بھی حاصل کرنا. ایجوکیشن کا پاور آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں, لڑکے نہیں پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, میں اپنے اصلی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. لڑکیاں پڑھتی ہیں, لڑکے پڑھتے نہیں ہیں. لڑکیاں پڑھنے کی وجہ سے اپنے لیول کا پڑھا ہوا لڑکا اپنی لائف میں دیکھ نہیں پا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا پاتر, اپنا لیول کا لڑکا کسی اور جگہ تلاش کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. سمجھنا اس کو. ہم لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں دین نہیں ہے. کون کہتا ہے دیولا میں دین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے بھڑکودرا میں دین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے سارود میں دین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کابی میں دین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے ان گاؤں میں دین کا تذکرہ اور چرچا نہیں ہوتا ہے؟ ہر گھر میں ہوتا ہے. لہذا یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے. نہیں بھائیوں, ہم نے تو شہروں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ کئی لڑکیاں بنات میں پڑھ کر آ کر حجاب میں رہتے ہوئے بھی غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں. ہم نے دیکھا ہے. اس لیے دین کا بہانہ نہ کریں. دین تو الحمدللہ ہمارے تو مشہور ہے کہ دیولا میں کسی بھی گھر میں پتھر مارو ایک حافظ قرآن نکلتا ہے, ایک عالم دین نکلتا ہے. لہذا یہ بے شک دین کبھی ظاہر میں ہوگا, اندر نہیں ہوگا, لیکن اس سے زیادہ کچھ وجوہات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. میں آپ کا گنہگار بھائی ان چیزوں کی طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہم نے لڑکیوں کو پڑھایا, لڑکوں کو نہیں پڑھایا, جس کے نتیجے میں لڑکیاں اپنا پاتر نہیں پا رہی ہے, اپنے لیول کا لڑکا نہیں پا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف چلی جا رہی ہے. ایک وجہ یہ ہے, جو لڑکی پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے لیے یہ وجہ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں ان پڑھ لڑکوں کے ساتھ بھی غلط تعلقات قائم کر کے اپنے ماں باپ, اپنے سماج, اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا وجہ ہوگی؟ اس کے لیے کیا ریزن ہوگا؟ اس لیے کہ مولوی صاحب ابھی تو آپ نے بتایا کہ پڑھائی کا لیول نہیں تھا, لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ان پڑھ لڑکے کے ساتھ چلی جا رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں. جو میں اس فیلڈ میں 7-8 سال سے کام کرنے کے نتیجے میں کئی جگہوں پر محسوس کر چکا ہوں, وہ یہ ہیں کہ گھر میں لڑکیوں کو باپ کا پیار نہیں ملتا ہے اور بھائی کا پریم نہیں ملتا ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہم لوگوں نے سماج کے بندھنوں کی وجہ سے
گھروں کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، لڑکی کی مجال نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ کے لیے باپ کے ساتھ بات کر سکیں۔ باپ کا گھر میں داخلہ ہوتے ہی لڑکی کچن میں چپ چاپ اپنے آپ کو بھی سکاڑ دیتی ہے اور اپنے آپ کو بھی لپیٹ لیتی ہے، اپنی آواز کو بھی بالکل لپیٹ کر پست کر کے چپ چاپ کسی کچن کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک باپ گھر میں ہوتا ہے لڑکی آواز تک نہیں نکال پاتی۔ یہ ظلم بند کریں، اپنی بیٹیوں پر یہ ظلم بند کریں۔ اگر آپ اور میں ان بندھنوں کے عادی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کا انداز ہے تو یہ سراسر غلط انداز ہے۔ میں اس انداز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ آپ کبھی فاطمہ سے لاڈ پیار کرتے ہیں، آپ کبھی فاطمہ کو اپنی گود میں لٹاتے ہیں، آپ کبھی فاطمہ سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو سماج کا ایک ایسا بندھن کھڑا کیے ہوئے ہیں کہ باپ تھئی نے چھوکری نہ گھیر نہ جوائے۔ کئی روایتیں ایسی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک لگتی تھی تو کھانا تلاش کرنے کے لیے فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ سماج کے بندھنوں سے باہر نکلیں، اپنی بیٹیوں کو پیار دیں، اپنی بیٹیوں کو وقت دیں، اپنے ساتھ کمرے میں بٹھا کر اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس سے گفتگو کریں، اس کو ایک باپ ہونے کا پیار دیں، اتنا پیار دیں کہ باہر اگر کوئی پیار اس کو ملتا ہے تو فوراً اس کو اپنے باپ کا پیار نظر آ جائے، اپنے باپ کا چہرہ نظر آ جائے، اپنے باپ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ اگر میں یہ قدم اٹھانے جاؤں گی تو میرے باپ کے اوپر کیا گزرے گی جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، گھر میں گھستے ہی مجھے یاد کر کے مجھے سامنے صوفے پر بٹھاتا ہے، میرے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں وہ لقمہ ڈال دیا کرتا ہے، میں اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی اور اس باپ پر کیا گزرے گی؟ نہیں دیتے ہیں نا وقت بھائی۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، باپ ہو کر ہم نے بیٹیوں کو پیار نہیں دیا۔ اور بھائیوں کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو بڑے رستم بنے پھرتے ہیں گھروں میں، گھر میں آتے ہیں منہ چڑھا ہوا رہتا ہے، بہن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بہن کی چھوٹی سی غلطی کو ایسا نفرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ دودھ سے دھلے ہوئے ہوں، وہ تو باہر اپنی نظروں کی بہت حفاظت کرتے ہوں، وہ تو باہر اپنے قلب اور اپنے دل کا بہت کنٹرول کرتے ہوں، اس طرح اپنی بہن کی چھوٹی سی بھول پر اس سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے کئی ایسے واقعات بھی دیکھے سنے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بھائی اور اس کی بہن کئی مہینوں تک آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا آپ گھر میں بیٹیوں کو پیار نہ دیں، گھر میں بیٹیوں کو لاڑ نہ دیں، گھر میں بیٹیوں کو عزت نہ دیں، گھر میں بیٹیوں کو مقام نہ دیں تو پھر اگر وہ کبھی کسی وجہ سے جمبو سر چلی گئی، کسی پانی پوری کی لاری پر پہنچ گئی، پانی پوری کے لاری والے نے جو آؤٹ آف اسٹیٹ کا آدمی ہے اس نے تھوڑا لاڑ پیار سے اس لڑکی سے بات کر لی جو کئی مہینوں سے پیار کو ترس رہی تھی، کئی مہینوں سے عزت کے الفاظ سننے کو ترس رہی تھی، اس کو ایک پانی پوری کھلانے والا ادنا سا آدمی پیار بھرے جملے بولتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑا دنیا میں میرا ہمدرد یہی ہے۔ وہ اپنی کہانی اس کو کہنا شروع کر دیتی ہے، اس کو اپنا نمبر دے دیتی ہے، اس کا نمبر لے لیتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں تک باہر سے کوئی چکر نہیں، خالی ہمدردی کے نام پر تعلقات بڑھتے ہیں، اور پھر وہ تعلقات ناجائز تعلقات کی حدوں کو پار کرتے ہوئے ارتداد تک پہنچ جاتے ہیں، ایمان کا سودا کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ وجوہات کی طرف ہم خالی توجہ رکھ کر ان وجوہات کو چھوڑے ہوئے بھائیوں آج یہ عہد کریں کہ آج سے میں اپنی بہن کو حقیقی بہن ہونے کا پیار دوں گا۔ جب شیما کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی بہن نہیں تھی اس کے باوجود بھی اتنا پیار دیتے ہیں کہ مدینے سے باہر تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور صرف مدینے سے باہر تک چھوڑنے نہیں بلکہ سواری پر چڑھانے کے لیے اپنا بدن مبارک پیش کرتے ہیں، سامان چڑھانے میں تعاون کرتے ہیں، اور جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بہن اوجھل نہیں ہوتی ہے آپ مدینہ مسجد نبوی میں واپس تشریف نہیں لاتے۔ یہ پیار تھا بھائی بہن، یہ پیار تھا۔
دیولا کے، بڑگودرا کے، ٹنکالی بندر اور کہیں سے بھی تشریف لائے ہوئے ہمارے بھائیوں، بتاؤ کیا آپ نے اپنی بہنوں کو یہ پیار دیا ہے؟ نہیں دیا تو پھر آپ کو اور مجھے کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے کسی غیر کے حوالے ہو جانے پر کوئی شکوہ اور شکایت کریں۔ پہلے پیار تو دیں، پہلے عزت تو دیں، پہلے محبت تو دیں، پہلے گھر میں اس کو مقام تو دیں، پہلے اس کو گھر کا ایک فرد اور پرسن ہونے کا خیال تو دل میں پیدا کرا کر دیکھیں۔ انشاءاللہ ایمان کا نور اسے بالکل کہیں نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ ایمان میں وہ طاقت اور قوت ہے۔ لیکن محبت نہیں ملتی، وہ ماں باپ کو چھوڑنے تیار، وہ بھائی بہنوں کو چھوڑنے تیار۔ اور میں پریکٹیکل خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذرہ برابر جملے میں تبدیلی نہیں۔ کچھ مہینوں پہلے تانڈلجا میں کلیکٹر سے 1 درجہ کم پڑھی ہوئی لڑکی، یعنی اتنا سب پڑھی تھی کہ صرف کلیکٹر نہیں بننے کے لیے 1 درجہ اس کا باقی تھا، وہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ چلی گئی جو نان مسلم تھا اور صرف 8 پڑھا ہوا۔ کتنا پڑھا ہوا؟ 8، یعنی SSC بھی نہیں کیا، 8 پڑھے ہوئے کے ساتھ چلی گئی۔ 1 مہینے کے بعد اس کو سورت سے پکڑ کر لایا گیا پولیس اسٹیشن میں، پولیس سمجھا رہا ہے، ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کے لیے بلایا، ہم لوگ سمجھا رہے ہیں، اس کے والد نے سمجھایا، اس کی ماں نے سمجھایا، اس کے چچا نے سمجھایا، سب کے سمجھانے کے بعد پھر واپس اس کے والد کو لے کر جب ہم اس لڑکی کے پاس پہنچے اور لڑکی کو ایمان کا اور اس کے والد کا واسطہ دیا، تو والد نے جب یہ کہا، جملہ سننا، والد نے جب یہ کہا کہ میں تجھے روزانہ 2000 روپے، کتنے؟ 200 نہیں بول رہا ہوں میں، 200 نہیں، میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، کتنے بول رہا ہوں؟ اور کتنے مہینے کے، ہفتے کے نہیں، روزانہ کے 2000 روپے دیتا ہوں بیٹی، کیا یہ 8 پڑھا ہوا لڑکا تیرے یہ پیسوں کا خرچہ اٹھا سکے گا؟ کون سوال کر رہا ہے؟ بیٹی کا جواب کیا تھا؟ بیٹی کا جواب یہ تھا، ابا گھر پیسوں سے نہیں محبتوں سے چلا کرتا ہے، گھر پیسوں سے نہیں محبتوں سے چلا کرتا ہے۔ یہ جملہ ایک مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنے باپ کو دے رہی ہے۔ میری وہی بات سامنے آتی ہے کہ باپ کی طرف سے بیٹیوں کو پیار نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں بیٹیاں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے سماج کو، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کے ارتداد کا سبب ہم ہیں، ان کے ایمان چھوڑنے کا سبب ہم ہیں، ان کے غیر مسلموں کے حوالے ہو جانے کا سبب ہم ہیں۔ اور پھر دشمنوں کی سازش ہے، وہ ایک بہت چالاکی کے ساتھ ایک عزم اور ارادہ کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی سازش یہ ہے کہ پھر سے بھارت میں رہنے والے ہر ناگرک کو، بھارت میں رہنے والے ہر ناگرک کو غلام بنایا جائے۔ بھارت میں رہنے والے ہر ناگرک کو کیا بنایا جائے؟ غلام۔ 60% جس کو کہا جاتا ہے، پرسنٹیج جس کو کہا جاتا ہے، برہمن لوگ ہیں، وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی کی جتنی بھی کاسٹ ہیں، چاہے جین ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے OBC ہو، SC ہو، ST ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی اور بھی ہو، برہمنوں کے علاوہ جتنی بھی کاسٹ ہیں سب کو ہم غلام بنا کر رکھیں۔ اور چونکہ وہ دوسری کاسٹوں کو تو غلام بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو غلام بنانا ان کے لیے دشوار ہے، اس لیے انہوں نے یہ بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت تمہاری اور میری بہنوں اور بیٹیوں پر بد نظری کرنے کے لیے شیڈیول کاسٹ، OBC، SC اور ST کے نوجوان لڑکوں کو بہت ساری لالچیں دے کر لگایا ہے، تاکہ مسلمان کی بیٹی جب ان سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے بعد جب اس لڑکی سے جو بچے ہوں گے تو اب وہ مسلمان کے تو ہوں گے نہیں، بلکہ وہ SC، ST، OBC کے کہلائے جائیں گے، تاکہ ان بچوں کو غلام بنانا ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلمانوں نے پیسوں کی محبت میں، مہنگائی کے ڈر سے ہمیں بے انے ہمارا بہنی اسکیم نے اپنا بھی لی تھی۔ وہ یہ جانتے ہیں ہم لوگوں نے باقاعدہ اس پر جو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس پر جو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ کنٹرول ہمیں ابھی نہیں بعد میں پتہ چلے گا کتنا نقصان کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دن کبھی ہماری زندگی میں نہ لائے، لیکن یہ کنٹرول ہمیں نقصان کرے گا۔ ہم کبھی کبھی گورنمنٹ کی بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کنٹرول اس طرح اولاد پر کر لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور میرے اور آپ کے آقا کو قیامت کے میدان میں جب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور میدان محشر میں جب امتیوں کو جمع کیا جائے گا، اس وقت میری اور آپ کی تعداد جب بہت ہوگی تو فخر کرنے کا اور خوشی کا اظہار کرنے کا اگر ہم سبب بنیں گے تو کیا جو اللہ کے محبوب کو خوش کرے اور خوش کرنے والے کام کریں، اللہ اس کو دنیا میں کبھی غمگین کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے روزی کی تنگی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر سے وہی بات، ان اللہ هو الرزاق المتین، اس کا انکار کر دیں، اس کا انکار کر دیں، پھر دیکھو ہماری عورتیں پیئر میں چلی جائیں گی، نکاح ٹوٹ جائیں گے، ہماری عورتیں ہمارے گھروں سے نکل جائیں گی، اس لیے کہ آیت کا انکار کرنا اور خدا کے رزاق ہونے کو نہ ماننا، یہ ہم عمل سے تو کر رہے ہیں، اگر زبان سے بھی اس طرح کہہ دیا تو نعوذ باللہ ہمارے ایمان کا اللہ جانے کیا حال ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی جو سازش ہے، ہم نے اولاد پیدا کرنے پر کنٹرول کر لیا، ہماری لڑکیاں مطلقہ ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، ان کے دوسرے نکاح نہیں کروائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کفالت نہیں ہوتی، وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرتی ہیں، اور پھر ہمارے لوگ اولاد نہ پیدا کرنے کی وجہ سے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی لڑکیوں کو غیروں کے حوالے کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو ہماری بیٹیوں کی کوکھ سے خالد ابن ولید، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو بکر صدیق پیدا ہونے کی بجائے امتھالال پوپٹ لال پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ غفلت، ہماری یہ بے حسی دھیرے دھیرے ہم سب کے گھروں میں ارتداد کو لا کر کھڑا کر دیں، ہم سب کے گھروں میں۔ میں علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک امام صاحب کی لڑکی کو پچھلے سال، بروڑا کی بات کر رہا ہوں، ایک امام صاحب کی لڑکی کو، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کس کی کر رہا ہوں؟ امام صاحب کی، امام صاحب کی لڑکی کو پچھلے سال غیروں کے چنگل میں سے بہت ہی کوشش کرنے کے بعد چھڑایا ہے۔ تو پھر کہاں بہانہ کریں گے ہم کہ بھائی گھر میں دینداری نہیں؟ تسلیمہ نسرین کا باپ کون تھا؟ علماء جانتے ہیں، عالم تھا، اس کے گھر میں کون سے علم کا چرچا نہیں ہو رہا تھا، لیکن چونکہ ہم نے جو نظر نہیں رکھی، ہم نے جو توجہ نہیں رکھی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں پیار نہیں ملا، توجہ نہیں کی، اس پر کیئر نہیں کیا، اندھا بھروسہ کر لیا، اندھا اعتماد کر لیا، جس کے نتیجے ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ تو ایجوکیشن پاور اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری بچیاں پڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کو پاتر ملے گا، شادیاں ہوگی، اور اگر پھر بھی کسی وجہ سے اس کو اس کا لیول کا نہیں ملتا ہے تو وہ دوسری طرف جانے سے پہلے آپ کی محبتوں سے مغلوب ہو کر کسی دوسرے کے پاس جانے سے بچ جائے گی۔ لہذا دوسرے نمبر پر گھر میں کیا کریں؟ آپ پیار دیں، محبت دیں، لاڑ کریں، اس کی ضرورتیں جو جائز ہیں اس کا شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرنے کا انتظام کریں، باپ بھی کریں اور بھائی بھی کریں۔ اور دوسری ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر بات کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں پر، چاچی پر، ممانی پر، خالہ پر اور اس کی سگی بہنوں پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آج کل جتنے بھی حادثات اور بناؤ بنتے ہیں اس میں باہر کا آدمی کم انوالو ہوتا ہے، گھر کا اندر کا آدمی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ میں تانلیہ کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، چونکہ یہ سارے واقعات میرے سامنے ہی ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کافی لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو ایک جو یہ واقعے کی بات کر رہا ہوں، سگی چاچی اس کو بروڈا اسٹیشن سے لے کر بھروچ کا نام لے کر، چونکہ وہ تھی بھروچ کی، تو بھروچ کا نام لے کر اس کو لے جاتی تھی، اور کرجن میں یہ ایک گاؤں ہے، نہیں وہ
چور ایسا کچھ بولا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کرجن کے پاس، کرجن سے یہ ماتر والے راستے پہ جو آتا ہے، چور بھوج گاؤں ہے، وہاں کا لڑکا نہانے کے لیے، وہ لڑکی کے پاس بہترین باتھ روم تھا گھر میں، اپنے گھر میں. وہ نہاتا کہاں تھا معلوم ہے؟ جو پلاسٹک ماموں لوگ باندھتے ہیں، جو مزدور لوگ، اس میں تو وہ خود نہاتا تھا. ایسے لڑکے کے پاس ہماری لڑکی جا رہی ہے، اور چھوڑنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ سگی چاچی بھروچ جا رہی ہے. گھر والوں کو کہہ کے لے جاتی ہے کہ وہ انہیں ماری جوڑے کہیں لے جاؤں چھو بھروچ، اور کرجن اتار دیتی تھی، وہ خود بھروچ جاتی تھی. 2-3 دن کے بعد جب واپس اپنے پیئر سے اور میکے سے آتی تھی تو کرجن سے اس کو بٹھا کر واپس تانل جانا. آپ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ آنند کا ایک قصہ تھا، اس میں بڑی بہن خود شامل تھی، جس کو گودرا سے باقاعدہ کڈنیپ کر کے جس لڑکی کو اٹھایا گیا تھا، پھر واپس مجبور ہو کر اسی کو حوالے کر دیا گیا. اس میں بڑی بہن کا شمول تھا، باقاعدہ حقیقی بہن کا شمول. اس لیے آپ سہیلیوں پر، بہنوں پر، ممانی پر، چچی پر، بلکہ آگے بولوں تو معاف کرنا، حقیقی ماؤں پر بھی بھروسہ مت کرنا. شوہر ہونے کی، باپ ہونے کی ذمہ داری کو نبھانا. اس لیے کہ یہ مثال بھی میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر دے رہا ہوں، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے. ماں کے گورکھ دھندے بیٹی جانتی تھی، اس لیے بیٹی کو بھی گورکھ دھندے ماں کرنے دیتی تھی. باپ بیچارہ صبح سے محنت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جاتا ہے، شام کو تھک ہار کے آتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میرے گھر کا ماحول بہت بہتر ہے. اس لیے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، اپنی ازواج کو سنبھالیں، اور آپ ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنا وقت زیادہ گھر میں دینا شروع کریں. الا یہ کہ دین کی کوئی مشغولی ہو. سمجھنا اس کو، مجھ سے اور آپ سے زیادہ مشغول، بہت زیادہ، بلکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مشغول کون تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علماء جانتے ہیں، ابو داؤد شریف کے شرح نے بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے اور ماحول جب ہموار ہو گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد اپنے رشتہ داروں کی زیارت اور ملاقات میں مغرب تک کا وقت صرف کر فرماتے تھے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک جس بیوی کے یہاں رات گزارنے کی باری ہوتی تھی اس کے گھر میں تشریف فرما رہتے تھے. کوئی وفد آتا تو گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں اس وفد کی دینی دنیاوی ضروریات کی تکمیل فرماتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لا سمرت بعد العشاء، فوراً سیدھے اپنے گھر تشریف لے جاتے. ہمارا حال کیا ہے؟ تالاب آباد بھرا پڑا رہتا ہے، اوٹے آباد رہتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا آباد رہتا ہے، اور ہمارے گھر کی عورتیں تمہارا اور میرا انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، اور پھر اس کو عادت سی ہو جاتی ہے، جیسے اس کو لگتا ہی نہیں کہ گھر میں میرا شوہر بھی ہے. پھر کبھی اس کو کوئی ہمدردی اور پیار بھرے جذبات والی بات کر لیتا ہے تو وہ سراپا اس کی ہو جاتی ہے. پھر یہ شکایت ہماری بھیجا ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. آپ باہر کتنا دھوکہ کر رہے ہیں وہ بھی سوچیں. شریعت نے نظر جھکانے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی دیا ہے. زنا سے بچنے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی دیا ہے. اور اسی طرح بد نظری اور دیگر خرافات کرنے کا حکم، جو خرافات سے بچنے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی دیا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی کو دیکھو، باہر 4-4 5-5 گرل فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، اور بہن کی کوئی بات کسی نے کہی ہے تو فوراً بہن سے منہ چڑھا کر بات کرنے کو تیار ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت عائشہ بیان فرما کر ہم لوگوں کو بڑی تسلی دیتی ہے، منی بطوری من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. او دیولا کے ٹنکالی بندر، اسلام پور اور بھڑپودرا سارود وغیرہ سے تشریف لائے ہوئے اور کابی سے تشریف لائے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں، اس روایت کو سنو. میں نہیں، زمانے کا ہمدرد ترین انسان جو زمانے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ خود ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے
کہ زمانے کے حوادثات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تمہاری بیوی سے، تمہاری ماں سے، تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے اگر کوئی چوک ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی جس کی وجہ سے تم حالات کا شکار ہوئے، اس کے باوجود بھی اگر تم نے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ حالات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اگر حسن سلوک اور اچھائی کا برتاؤ کیا ہے تو کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، جہنم سے بچا لے گی۔ منہ چلانے والے کو جہنم سے نہیں بچائے گی، لیکن اگر آپ نے بہن کو معاف کیا، پیار دے کر سمجھانا، بہن گھر کی، خاندان کی عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، شریعت کی عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، زنا کرے گی تو فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، رقیہ ام کلثوم کو کیا منہ دکھائے گی، سمیہ کو کیا منہ دکھائے گی، بلال حبشی کی ماں جس نے قربانیاں دے دے کر صرف بلال نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا، بلال کی ماں کی قربانیاں بھی اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو سنائیں جنہوں نے بھی خود اپنے آپ کو ریت پر سلا کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کرنے پر وہ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والی رہی۔ خالی حضرت بلال نہیں، حضرت بلال کی ماں کا بھی یہی حال تھا۔ اپنی ماؤں بہنوں کو سنائیں، صحابیات کے قصے سنائیں، حیات الصحابہ کی تعلیم کم از کم گھر میں تو کریں، اپنے من گھڑت اصولوں کو چھوڑ کر گھروں میں کتابی تعلیم کو زندہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک وقت وہ تھا دیولا کے کسی گویا کے محلے سے، کسی پھڑیے سے فجر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی نمازی جاتا تھا تو گھر کی کھڑکی سے کسی بوڑھے میاں کی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، کسی عمر رسیدہ بزرگ کی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، کوئی نوجوان لڑکا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کوئی ماں بہن اپنے کمرے میں چپ چاپ اپنی آواز کو سطر بنائے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اگر کسی پھڑیے، کسی محلے اور کسی گلی میں سے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ پھر اگر یہ تمنا کریں کہ ہماری بیٹیوں کا ایمان محفوظ رہے، ہم پر حالات نہ آئیں، ہم پر ظالم حکمران مسلط نہ ہو، تو این خیالست و محالست و جنوست۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایجوکیشن کے پاور میں لا کر گھروں کے ماحول کو درست کریں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ دو پاور جو ابھی میں نے سمجھائے، فزیکل پاور، دوسرا ایجوکیشن کا پاور، یہ حاصل کریں گے تو دنیا کی ضرورت ہم بنیں گے۔ تیسرا المؤمن القوی میں قوت کا جو مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا پاور بھی استعمال کریں۔ ابھی میں حضرت مولانا عرفان صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب اور ان کے ساتھ موجود علماء کرام سے اور مولوی ایوب سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی کارگزاری سن رہا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی اور ہمارے گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں وہ سلائی کام بھی سیکھتی ہے اور اپنے گھروں پر کام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کو پڑھیں، حضرت عائشہ کو سنیں، تاریخ جس کو ہم لوگ اتہاس کہتے ہیں، کتنا زبردست علم ان کے پاس تھا، مسائل کتنا زبردست علم تھا، طب جس کو ڈاکٹری اور کیمسٹری کہا کرتے ہیں، کتنا زبردست علم کس کے پاس تھا؟ حضرت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اکثر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں، یہ ساری چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ سے سیکھا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ مرد ہے کہ عورت ہے؟ عورت۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے ایجوکیشن سے، اسی طرح ٹیکنالوجی کے پاور سے بھی نہیں روکتا ہے۔ تو جہاں ہم سلائی مشین سکھاتے ہیں وہاں میں آپ بھائیوں کو، خاص کر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے بہت اچھی طرح مالدار بنایا ہے، گرو ادیوگ قائم کر کے پاپڑ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالاجی اور گوپال کے پڑیے بکتے ہیں، دیکھا نا آپ لوگوں نے، اس میں ہوا زیادہ ہوتی ہے، آلو کم ہوتے ہیں، دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ آپ یہاں ایک کھیت میں چھپر لگا دیں، راجکوٹ میں مشین ملتے ہیں، لے آئیں، چپل تو جانتے ہو نا، جو عامةً گھروں میں پہنے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں رکھے جاتے ہیں، غریب قسم کے مڈل کلاس کے لوگ جو پہنتے ہیں، جو ایک دم سستے 70 80 90 روپے میں آتے ہیں، اس کا مشین کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا؟ 90,000 روپے کا مشین آتا ہے۔
آپ آرام سے گھر میں چپل بنا سکتے ہو. تو آپ ایسا چھوٹا سا ایک فیکٹری کا نظام بنائیں جس میں آپ کی عورتیں اچار بنائیں, آپ کی عورتیں پاپڑ بنائیں, آپ کی عورتیں چپل کو باقاعدہ فرمے کے حساب سے تیار کریں, آپ کی عورتیں گوپال بالاجی کی طرح اس طرح کے پڑیکے تیار کریں. بسکٹ بنانے کے لیے آج کل چھوٹے چھوٹے مشین موجود ہیں, آپ اپنے یہاں اس کو شروع کریں. بنائیں گی عورتیں, لڑکوں کو سیلس مین شپ کے حساب سے اطراف کے دیہاتوں میں بھیجے اور ہر گھر کے سرپنچ, ڈپٹی سرپنچ اور علماء اور ائمہ کرام کو جمع کر کے ہر گاؤں کی دکان کے لوگوں کو اس کا مکلف کریں کہ گروہ ادیوگ جو ہمارے یہاں سے آتا ہے اسی کو آپ اپنی دکان میں رکھیں. اس لیے کہ بچہ آ کر کیا کہے گا, 10 روپیہ کی چپس آپ ہو, تو بالا جی نے گوپال دینے کی بجائے آپ دیولا کا پڑیکا دیں گے جو بسم اللہ بول کر ہماری بہن نے بنایا ہے, امانت کے ساتھ بنایا ہے, خدا کا خوف رکھ کے بنایا. وہ بچے کے پیٹ میں جائے گا, بچہ مسلمان باقی رہے گا, بچے کی عبادتوں میں نور آئے گا, بچے کی عبادتوں میں لطف. کر کے تو دیکھیں, کیوں یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے لوگ کریں گے ہم کائے کو کریں گے. اور کیا یہ نہیں کر سکتے, کیا دیولا میں سے 25 لاکھ روپے جمع کرنا اور وہ بھی آپ لوگوں کو دے نہیں دینا, آپ کو واپس ملنے ہی والا ہے, وہ گارنٹی ہے واپس آنے کی. ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں. اچار کے پوڑیے بنائیں. آپ نے دیکھا کہ آج کل تو ماشاءاللہ دیولا میں بھی اگر شادی ہوتی ہے تو شادی میں بارات والوں کو یا کسی کو بھی کھلانا ہے تو چھوٹے چھوٹے وہ پلاسٹک کے تھیلی میں اچار تیار ہوتے ہیں, وہی لا کے رکھ دیا جاتا ہے. بھائی کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ اس طرح تیار کرو, شادیوں میں بکے گا, لوگوں کی دکانوں میں بکے گا تو لوگ خریدیں گے اس کو, تو عورتوں کو روزی بھی ملے گی, اپنے شوہروں کو مدد بھی کرے گی, لڑکے بھی ہمارے مصروف اور مشغول رہیں گے تاکہ پھر رات کو تالاب پر بیٹھ کر, اوٹوں پر بیٹھ کر, دیولا میں بیٹھ کر کسی کو نوساری کا فکر رہتا ہے, دیولا میں بیٹھ کر کسی کو ہمت نگر کا فکر رہتا ہے, تیری میری کرنے کے لیے دیولا میں بیٹھے, اللہ جانے کہاں کہاں کے لوگوں کی برائیاں کر بیٹھے, جس کو پہچانتے تک نہیں ہیں, خالی لوگوں کے منہ سے سن لیا ہے, اس کی برائی کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے, ایسی ایسی باتیں میرے جو قریب سے جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, میں کبھی کبھی اسپیشل بائک لے کر رات کو یہاں آتا تھا اور تالاب کے کنارے اپنی نو عمری میں بیٹھا کرتا تھا صرف باتوں کو سننے کے لیے. تو کبھی کبھی تو ان کی باتوں کو سن کر ایسا لگتا تھا کہ آ لوگوں نے جو دیش آپ ہی نے تو غلط کالنا بڑا بدن آج بن گیا. اور پھر کل صبح اس کو بولو کہ جائے 100 روپیہ کماوا جا تو کسو بھی نہیں. یہ حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں. دنیا کا دشمن آئی ٹی کے ذریعے تمہارے بچوں کے اخلاق بگاڑتا ہے. آئی ٹی کے ذریعے تم اپنے بچوں کے اخلاق بناؤ. بگاڑنا نہیں ہم کو, کسی دوسرے کے بھی اخلاق نہیں, لیکن اپنے بچوں کے اخلاق کو بناؤ. اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے تمہارا دشمن تمہیں دبانے کی, مارنے کی, مظلوم بنانے کی, مغلوب بنانے کی, ہرانے کی, پسپا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تم بھی ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو اتنا آگے بڑھا دو کہ ایسا ہیکر بن جائے کہ یہودی کا کوئی میزائل فلسطین کی مسجد اقصیٰ پر جاتا ہو تو تمہارا بچہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر ایک سوئچ دبا کر دیولا میں بیٹھ کر وہاں کے میزائل کو روک لے. ٹیکنالوجی ہے ایسی ٹیکنالوجی. اور آئیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہم نے ابھی تک تو یہی سنا کہ اشراق پڑھنے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ محبت کرتے ہیں, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف, اللہ تبارک و تعالی ٹیکنالوجی میں اپنی مہارت کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے. ہم نے دین کو محدود کر لیا جس کا نتیجہ ہے. تو تیسرے نمبر پر المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ٹیکنالوجی میں بھی کیا کرنا ہے, ہم کو پاور حاصل کرنا ہے. چوتھے نمبر پر سیاسی پاور, راجکارن پاور جس کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, مول صاحب آپ لوگوں رجوع نہیں, جو ناگپور میں بیٹھ کر ریموٹ چلا کر دہلی کی حکومت چلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, ناگپور میں بیٹھ کر ریموٹ چلا کر دہلی کی حکومت چلا رہے ہیں, وہ کتنے سالوں کے بعد آئے ہیں, 75-80 سال کی محنت کے بعد آئے ہیں.
75-80 سال کی محنت کے بعد ہم تو کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے ایک نئی پارٹی بنا لی، پہلو الیکشن لڑیے، جیتیے تو ٹھیک، باقی بجے پورا میں میری آؤں. نہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. آپ کھڑے ہوں، محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں. جس پتھر پہ پانی پڑے متصل، بلا شبہ گھس جائے اس پتھر کی سیل. آپ اگر محنت کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو پھل آور بنائے گا. اور سیاسی پاور جب ہمارا آئے گا تو میں اور آپ انی جاعل فی الارض خلیفہ اس کے ذمہ دار ہیں نظام الہی کو لاگو کرنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرنے کے ہم سب ذمہ دار ہیں، اور لاگو کرنے کے لیے سیاسی پاور کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم خدا کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو المؤمن القوی کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی پاور بھی استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ جو قوم سیاست سے کمزور ہیں وہ بہتر نہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. تو ضعیف کا معنی سیاست سے جو کمزور ہوں، ٹیکنالوجی میں کمزور ہوں، ایجوکیشن میں کمزور ہوں، اسی طرح شاریرک تندرستی میں کمزور ہوں، وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں اور وہ اچھا نہیں. اچھا تو وہ ہے جو یہ تمام پاور رکھتا ہو. اللہ جانے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بات سمجھ تو رہے نا. تو آپ یہ کوشش کریں اس بات کی کہ المؤمن القوی بننے کی کوشش کریں، تاکہ فزیکل فٹنس، اسی طرح ایجوکیشن پاور، اسی طرح ٹیکنالوجی کا پاور، اسی طرح سیاست کا پاور، اور اس کے ساتھ ساتھ تھنکنگ پاور. تھنکنگ پاور سمجھ رہے ہو نا؟ تھنکنگ پاور جس کی مشق روزانہ صبح میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت ہے وہ روزانہ کرتی ہے، لیکن وہ رسم تک باقی رہ جانے کی وجہ سے اپنی حقیقت کھو چکا ہے. ورنہ دیولا کی مسجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب ہی کے ملفوظ میں سے ہے نا کہ دیولا کی مسجد، یعنی انہوں نے دیولا نہیں بولا لیکن میں بول رہا ہوں کہ دیولا کی مسجد میں مشورے میں جو فکریں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عالم میں ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. اور ہوئے نا فیصلے، ہوئے فیصلے. جب سے یہ کام حقیقت سے تھوڑا ہٹ کر رسک پر آیا تو تھوڑے فیصلوں میں بھی تبدیلی ہوئی، ورنہ حقیقت کے ساتھ جب تک چلا عالم میں ہدایت کے فیصلے ہوئے. شرابی جو باہر لوگوں کو رلایا کرتا تھا، مسجد میں جماعت کے کام سے جڑنے کے بعد بیان کر کے لوگوں کو رلانے لگا. اللہ جانے یہ حقیقت ہے. تو تھنکنگ پاور، پانچویں چیز کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ تھنکنگ پاور. اور تھنکنگ پاور میرا اور آپ کا کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو میرے اور آپ کے تھنکنگ پاور سے چوکنا کرتے ہوئے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست، مومن کے تھنکنگ پاور سے دنیا کے لوگوں چوکنا رہنا. وہ عام دماغ سے سوچا نہیں کرتا ہے، وہ عام نظر سے دیکھا نہیں کرتا ہے، وہ عام زبان سے بولا نہیں کرتا ہے، بلکہ فإنه ينظر بنور اللہ. اس کی سوچنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے چلنے میں، اس کے ہاتھوں کے استعمال کرنے میں، ہر جگہ پر خدا کا نور شامل حال ہوتا ہے. دنیا کے لوگوں کو چوکنا کیا. لیکن یہ نور پیدا کب ہوگا؟ کب پیدا ہوگا؟ سورہ نور میں. سورہ نور میں 18ویں پارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ مبارکہ میں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے سے یہ تھنکنگ پاور ہمارا بڑھتا ہے، جس کو ہمارے بڑے بزرگ اور بوڑھے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورہ نور میں 18ویں پارے میں عجیب اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، بہت کم جگہیں ہیں جہاں سیدھا آرڈر اگر دیا گیا ہو تو صرف یا ایھا الذین آمنوا
अकीमुस सलात आतुज़ ज़कात के जरिए मर्दों के ज़िम्मे में औरतों को शामिल किया गया है। लेकिन जहाँ नज़र की हिफाजत की नौबत और बारी आई, दोनों को अलग अलग मुखातब करके कुरान ने खिताब फरमाया और कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना। अब जब नज़र की हिफाजत फरमाई, सूरह नूर में उसको जगा दी, फरमाया जो आदमी मर्द होकर नजर की हिफाजत करेगा, जो औरत होकर अपनी नजर की हिफाजत करेगी, अल्लाह ताला उसके क़ल्ब में और उसके दिमाग में नूर पैदा फरमाएगा। उसी को आगे उस रुकू के खत्म फरमाते हुए फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। तो दिमाग का और थिंकिंग का पावर बढ़ाना है, नजरों की और शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, नजरों की और शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। और वो नजर की और शर्मगाह की हिफाजत लाइव में किसी लड़की को देखने से ही खाली नहीं की जाती, मोबाइल पर स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए। और आजकल तो जो एक वीडियो कॉलिंग का स्कैन चला है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, भरूच के मौलाना भरूच के दो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम इस स्कैन के शिकार हुए हैं। और आप लोग जानते हैं ना वो स्कैन क्या है। एक लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, मैसेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, फिर उसके जरिए वो आपसे ऐसे ही पहले बातचीत को बढ़ाती है, आपका नंबर लेती है और फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे बातचीत करती है। और बातचीत करते करते धीरे धीरे आपके सेक्सुअल हार्मोन्स और पावर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कभी कभी शैतान हम लोगों जैसों पर भी गालिब आ जाता है। और फिर जब वो वीडियो कॉल करती है और उसमें कभी कभी इस तरह की हद तक पहुंच जाती है, नतीजा ये होता है कि वो वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट लेकर, चूंकि मुफ्ती है, मौलवी है, जमाने का मशहूर आदमी है, तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि पैसा हो, बाकी आज समाज में बच्चे वायरल करेंगे। ये हालत है हमारी मौलवी साहब। इसलिए गफलत में न रहें, धोखे में न रहें, कोई भी अपने अमल और ईमान के बारे में मुतमईन न रहें। कभी भी शैतान मेरे अमल और मेरे ईमान पर हमला कर सकता है, उसको सामने रखते हुए हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। तो पांचवी चीज क्या बताई, कौन सा पावर हासिल करना है हम लोगों को? थिंकिंग पावर। अगर हम थिंकिंग पावर, जो हमारी सोचने की सलाहियत है, उसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे गांव से शुरू करें। हमारे गांव से जब शुरू करेंगे तो गांव में एक इनकलाब पैदा होगा। हमारा गांव जब नमूना बनेगा, दूसरे गांव उसको अपनाएंगे, तालुका अपनाएगा, जिला अपनाएगा, सूबा अपनाएगा और फिर पूरा मुल्क अपनाएगा। और इंशाअल्लाहुल अजीज इसी थिंकिंग पावर के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क और पूरे आलम के हिदायत के फैसले आम करेगा। हिदायत खाली मस्जिदों में नमाजी बना लेने का नाम नहीं है। हिदायत नाम है सभी इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के 24 घंटे की जिंदगी में मुतवज्जे होने वाले तमाम अहकामात को उसकी मर्जी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करवाने का नाम हिदायत है। उसकी तरफ हमको मेहनत करनी है। किसी को मुसलमान नहीं बनाना है, हमको किसी को नहीं बनाना है जबरदस्ती हमको मुसलमान। वो तुम्हारे और मेरे अखलाक को देखकर बन जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है? हिदायत को आम करना है। और हिदायत को आम करने के लिए पहले मैं सुधरूंगा, मैं सच बोलूंगा तो सच आम होगा, मैं अमानतदार बनूंगा तो सारी दुनिया में अमानत आएगी, मैं नजर की हिफाजत करूंगा तो लोगों की नजरों में हिफाजत आएगी, मैं जिना से बचूंगा तो लोगों के घरों में जिना जो हो रहा है उससे हिफाजत होगी। वरना आज हम एक दूसरे को टोकने से भी इसलिए रुकते हैं કે મારો દામન દાગદાર છે તો હું કોઈને કહીશ તો તરત કે તું તારું જો રે, लेकिन ऐसा न करें। अगर मुझे रोका गया है कि देखना तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है तो मेरा जवाब ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले मुझे अपने घर पर नजर रखनी चाहिए, वॉच रखनी चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर बहुत भरोसा रखते थे, फिर भी फरमाया हकीकी भाई बहन हैं, बालिग होने की उम्र करीब हो जाए, बालिग हो जाए नहीं बल्कि बालिग होने की उम्र करीब हो जाए तब भी बिस्तर अलग कर लो। भरोसा करते हैं तो उम्मत पर पूरा कर रहे हैं, लेकिन एहतियात की तदबीर बता रहे हैं तो इतनी सब बता रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसी कॉलेज और ऐसी स्कूल और ऐसी जगहों पर पढ़ने के लिए भेजते हैं जहाँ मुस्तकिल इख्तिलाफ होता है।
مستقل لوگ آپس میں ایک دوسرے ساتھ میں بیٹھتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بھروچ کے جو سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہیں گے, ایسٹ ہی کہیں گے نا, مشرق جس کو کہتے ہیں, جو بھروچ کا ایسٹ کا علاقہ ہے, مشرق کا علاقہ ہے, صرف جائیے کبھی, خالی جائیے اور وہاں کسی کونے میں اپنی پہچان چھپا کر چائے چپ چاپ بیٹھ کر پیجیے. آپ کو دکھے گا ہماری مسلمان بھروچ کے جہاد کی لڑکیاں کتنے غیر مسلم مردوں کے ساتھ کتنی بے تکلف ہو کر مستیاں کر رہی ہیں. اس سے آگے کا جملہ بولوں, کالے رنگ کی اسکارپیو بھروچ کے ایک دیہات سے برقعوں میں ملبوس ہماری ایک ساتھ 9 لڑکیوں کو لے جا کر ہوٹل کے حوالے کرتے ہیں, اور وہاں جا کر ان کمروں کے نمبر کے ساتھ اگر پیسنجر اور گیسٹ کی ڈیٹیل نکالو گے تو لڑکی مسلمان ہے, مرد ہندو ہے. حوالے کیا جا رہا ہے, حوالے کیا جا رہا ہے, اور ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بروڑا سے اسپیشل جاتے ہیں وہاں, اور باقاعدہ جانے کے بعد 2 دن تک رکتے ہیں, اور رکنے کے بعد پیچھا کر کے معلوم کر کے آگے کوئی روڑا ڈال کر گاڑیوں کو اٹکاتے ہیں, اور بعد میں ان کے گھروں تک یہ باتیں پہنچا کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گاؤں اور ہمارے تعلقے میں بھی ایسا ہوتا, اور مجھے اور آپ کو پتا ہے. امت کی ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کریں, گھروں میں پیار دیجیے, عمر ہونے پر ان کا نکاح کروا دیجیے, مالدار اور اچھا شوہر تلاش کرنے میں ان کی عمروں کو ضائع مت کیجیے, ان کے ہارمونس کو بیکار مت کیجیے, ورنہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جگہ نہیں پائے گی تو کہیں سے بھی جگہ حاصل کر لے گی. آخر میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں غلط کاریوں میں جو مبتلا ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عمر ہوتے ہی ان کا نکاح نہیں کروایا جاتا ہے. اگر عمر ہونے کے بعد ان کے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا تو وہ کوئی دوسرا انتظام کریں گے. اس پانی کی طرح جو چھت پر جمع ہوتا ہے اور اس کے نکلنے کے لیے کوئی صحیح راستہ نہیں اپنایا گیا, تو آپ سب جانتے ہیں, یہ سب آپ میری اس مثال سے آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ مسجد کی چھت ہے, اس چھت سے پانی کے نکلنے کے لیے جو پائپ لگائے جاتے ہیں وہ نہیں لگائے, اور چھت پوری پیک ہے, پانی اوپر سے گرا جمع رہا چھت پر اور اس کو نکلنے کا صحیح راستہ نہیں ملا, تو پانی کہیں سے بھی اپنا راستہ کر کے چھت کے اندر اترے گا اور چھت کو کمزور کر کے چھت کو کبھی نہ کبھی مسمار کرنے والا بن جائے گا. اسی طرح جائز طریقے سے ہماری ماں بہنوں اور ہمارے بھائیوں کی شہوتوں کے پورا کرنے کا نظام نہیں بنایا جائے گا تو وہ غلط طریقوں سے اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کا نظام بنا کر, جیسے یہ پانی عمارت کو کھوکھلا کر دیتا ہے, ہماری ماں بہنیں اور ہمارے نوجوان بھائی ہمارے سماج کو اور ہمارے دین کو کھوکھلا کرتے ہیں. اس لیے سوچیں سمجھیں, ایک باقاعدہ جھوٹ بنائیں, ٹیم بنائیں. اور کیسی بنائیں؟ دیورا میں کتنی مسجدیں مولانا؟ 7 مسجدیں ہیں. 7 مسجدوں سے متعلق اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے کام کرنے کا اور لوگوں کو جو سکھایا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی, مسجد والے اپنے اطراف کا ایک پیکٹ رکھتے ہیں کہ بھائی اتنے گھر میں ہم کو گشت کرنے کا, اتنے گھر میں ملاقاتیں کرنے کی, اتنے گھر کے لوگوں کو ہمارے انڈر میں رکھنے کا, دوسری مسجد والے دوسرے لوگوں کو. تو مسجد کے حساب سے آپ لوگ باقاعدہ اپنا ایک پیکٹ بنائیں, اور اس میں 8 سال کے بعد سے 12 سال کی عمر کے لڑکے کتنے, لڑکیاں کتنی, وہ ایک لسٹ بنائیں. 12 سے 15 کے لڑکے کتنے, لڑکیاں کتنی, اس کی لسٹ بنائیں. 15 سے 18 کی لسٹ بنائیں لڑکے لڑکیوں کی. 18 سے 25 کی بنائیں, 25 سے 33 کی بنائیں, اور 33 سے اوپر کی بنائیں. اور پھر اس کے بعد ان کی نجی, جس کو کہتے ہیں نا نجی زندگی کو دیکھیں کہ 8ویں میں 8 سال کا بچہ ہے, اسکول میں پڑھتا ہے, مدرسے میں پڑھتا ہے, تو ایک ٹیم ہو, وہ جا کر مدرسے میں مولانا سے ملاقات کرے کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے, پڑھنے میں کیسا ہے, مولانا سے رپورٹ لیا جائے. اگر انہوں نے صحیح دیا ہے تو وہ ٹھیک کریں, کمزوری کا دیا ہے تو اس پر محنت کروانی ہے تو اس کی کیا شکل ہو اس کو سوچا جائے. اسکول میں ہے اس کے ماسٹر کی ملاقات کی جائے, ماسٹر صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ ہمارے محلے کا 8 سال کا لڑکا ہے, 9 سال کا, 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا لڑکا ہے, اس کا ایجوکیشن کا لیول کیا ہے. اگر ماسٹر نے کہا وہ زبردست چھوٹ ہو جائے,
اس کی مالی حالت کو دیکھیں، نہیں ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نظام بنائیں، 12 سے 15 کو دیکھیں، 15 سے 18 کو دیکھیں، اور ساتھ میں ان کے ٹیچر اور ان کی جو میڈم ہے ان کو، اور دھیرے سے ان کے دوستوں کے واسطے سے معلوم کریں کہ ذرا ان کی پرائیویٹ عادتیں بھی کیا ہیں، اور اس کو ٹھیک کرتے رہیں۔ آپ کو باہر نہیں جانا ہے، دیولا چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، ہم کو پہلے دیولا کو ٹارگیٹ کرنا ہے، اور دیولا کی ساتوں مسجد پیکٹ بنا کر اس طرح محنت کرے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا جمع ہوگا۔ اس ڈیٹا میں آپ کو لڑکے کا لڑکی سے نکاح کرانا ہے تو پاترا بھی ملے گا، لیول بھی ملے گا، سب کچھ مل جائے گا، اور آپس میں سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آگے پڑھانا ہے مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس بہترین ڈیٹا تیار ہوگا، آپ کی نظروں میں ہی وہ بچہ پڑھتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ ایک تو یہ کریں۔ دوسرا، کچھ نوجوان جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے، تھوڑی سی محنت کر کے ان کو کمانا ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، تو وہ لوگ جمبو سر جائیں، روزانہ باری باری جائیں، کم از کم جمبو سر جانے کے بعد ڈیپو پر نظر رکھیں۔ سمجھنا میری بات کو، اس کو معمولی مت سمجھنا، ڈیپو پر نظر رکھیں۔ پھر وہ جو دارالقرآن کے آجو بازو میں جو ہوٹل پیٹرول پمپ ہے ادھر نظر رکھیں۔ پھر ڈیپو سے ادھر جو ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کوٹیج کے نام، اس کے آجو بازو میں آپ نظر رکھیں۔ اور وہ ایک جو رکابی سرکل جیسا سرکل جو بروڈا سے آتے ہوئے ہیں، ایک ادھر دارالقرآن کی طرف مڑتا ہے، ادھر ڈیپو کی طرف ڈبا سا، وہاں جا ڈبا، تو وہاں جا کر آپ لوگ نگرانی رکھیں کہ کہیں ہمارا لڑکا لڑکی کسی غیر لڑکے لڑکی کے ساتھ متعلق تو نہیں ہے، یا کوئی تعلق تو نہیں بنا رہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ معلوم نہیں ان کا بدل بھی ہم کو دیں گے کہ نہیں، لیکن ان کے انتقال کے موقع پر جب ہم آ رہے تھے، میں نے اپنی نظروں سے دکھا ہے کہ پانی پوری کی لاری پر صرف اور صرف ہماری لڑکیاں تھیں، 3 ہندو لڑکے جو شیڈول کاسٹ کے ہی نظر آ رہے تھے، وہ اور پانی پوری لاری والا ہماری لڑکیوں سے مستیاں کر رہے تھے، میں نے دیکھا اپنی نظروں سے۔ یہ جمبو سر کی بات کر رہا ہوں، ڈیپو کے سامنے کاٹیج کے پاس جو کھڑی رہتی ہے پانی پوری کی لاری، وہاں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ایک ٹیم ہمارے نوجوانوں کی ایسی جو نظر رکھیں، نظر رکھنے کے بعد پھر کیا کریں، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں، فوٹو لیں، ہے نا؟ نہیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہی ہے کہ ٹنکاری بندر کی لڑکی اگر چلی گئی تو ایسے لوگوں کو میسج جا رہا ہے جس کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھی ایسے فارورڈ کرتا ہے کہ جلدی سے پہنچاؤ، اس کا ایمان بچا لو، تو کرے تو اس کو کرے، اسے کام میں بھول نہ کریں۔ اگر کسی کی لڑکی کا اس طرح کا کوئی میسج آیا ہے، ہم وائرل کرنے سے اس کی عزت نہیں بچتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو بدنام ہی اتنا کر دیا ہے کہ اب اس کو واپس لانا ہو تو وہ جواب یہ دیتی ہے، مفتی صاحب ہمارے بدنام جتنا کری آپ کو کیا موڑا پہ بادشاہ گئے۔ یہ حالت ہے ہماری، چالاکیاں نہیں ہیں، اسی لیے کیا پاور پیدا کرنا ہے، تھنکنگ پاور پیدا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر خالی خالی وائرل کر کے لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، بے عزت نہ کریں، بدنام نہ کریں، لیکن کیا کریں، اس کو پروف کے ساتھ جمع کر کے مولانا کو دے دیں، آپ کے یہاں جو سرپنچ ہیں ان کو دے دیں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو شاید ہمارے گاؤں کی یہ لڑکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے راستے پر جا رہی ہے، آپ حکمت سے ان کے گھر والوں کو بات کریں۔ گھر والوں کو جب بات کی جائے تو بات کرنے والے پر اٹیک نہ کرے کہ تو تارو جو ہماری چھوکری پر تو میں نے گڑا ادی میں بھروسہ سے قرآن کی قسم کھا دیجیے۔ اگر قرآن کی قسم نہیں مان چھوٹی دیوار تیار دی ہے، ایمنا قرآن کی قسم نہ شو اعتبار ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اگر کوئی میری بیٹی کے بارے میں مجھے کہنے آئے تو مجھے سنجیدگی سے اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ورنہ کتنی بے حسی ہے کہ مردہ جانور کھانے والوں کے یہاں ایمان والے کی لڑکی جا رہی ہے، جس کو ہم اپنے گھر میں جگہ نہیں دے رہے تھے، کھالپا نے بالپا ایسے لوگ جس کو ہم کہا کرتے ہیں، ایمان والے کی لڑکیاں ان کے پاس جائیں، سوچیے تو صحیح کتنی بے حسی ہے۔
اس لیے بھائیوں تھوڑے بیدار ہوں، جاگیں، اور نوجوانوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اپنی نظر کی حفاظت کریں، زنا سے اپنے آپ کو بچائیں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، لوڈو، پب جی اور گیم کھیلنے سے اور کیرم موبائلوں پر کھیلنے سے اپنے آپ کو بچا کر یہ سارے پاور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، شاریرک پاور، سیاسی پاور، ایجوکیشن کا پاور، ٹیکنالوجی کا پاور، تھنکنگ کا پاور، اور بھی بہت سارے پاور ہیں، لیکن میرے اندر اب پاور ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں دوسرے پاور کی طرف نہ جاتے ہوئے آپ لوگوں کا بہت تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے امت کے اس سسکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی، تاکہ کم از کم کسی کو یہ بات پسند آ جائے اور کوئی اپنے گھر پر محنت کریں اور اپنے گھر کی بہن بیٹی کا ایمان بچا لیں۔ تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں عارف کیا لے کر آیا ہے، تو اتنا کہہ سکوں گا میرا سجدہ تو اس قابل نہیں تھا کہ خدا کے حضور پیش کر سکوں، میرا روزہ تو اس قابل نہیں تھا کہ خدا کے حضور پیش کر سکوں، میرے حج کے ارکان تو اس قابل نہیں تھے کہ اس کی حاضری میں پیش کر سکوں، لیکن اے نبی جس کے لیے تم نے مار کھائی، طائف میں پریشان ہوئے تھے، مکے میں لوگوں نے تم کو ستایا تھا، وہ مقصد تھا کسی کے ایمان کو بچا لینا، کسی کے اسلام کو بچا لینا، اس کی فکر میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا تھا، بس یہ لے کر آیا ہوں، تو شاید میرا نبی اس کو پسند فرما لے، اور پسند فرمانے کے نتیجے میں میری سفارش کرنے اسی لالچ میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے بھائیوں آپ لوگوں کو بہت ہی ہاتھ جوڑ کر سنجیدگی سے اس موضوع پر سوچنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گاؤں میں اس سلگتے، سسکتے اور تڑپتے ہوئے مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر اس کا کوئی سولوشن اور حل آپس میں مل کر نکالنے کی کوشش کریں، جو تدبیریں آپ کو بتائی گئی اس کو سامنے رکھیں، کبھی ضرورت پڑے تو فون سے رابطہ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے خلاف اسی کام کے کرنے میں بروڈا کے 6 پولیس اسٹیشن میں ہمارے خلاف FIR بنی ہوئی ہے، اور وہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہماری مسلم بہنیں ہیں، جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کرنے کے نتیجے میں ان کی باتوں میں آ کر ہمارے خلاف FIR کی ہوئی ہے، ہمارے خلاف کی ہوئی، مار ڈالنے کا آروپ لگایا ہوا۔ یہ چور بوجھ والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ اس نے لکھوایا ہے کہ بھائی مارا پتی نے، اور آج وہ لڑکی کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ اس نے تو چھوڑ دیا کب سے، وہ چھانی جو ہے نا بروڈا میں، وہاں دھندا کروا رہی ہے وہ لڑکی، باپ مر گیا، ماں پہلے سے مر گئی تھی، کوئی ایکسپٹ کرنے تھے، دھندا کروا رہی ہے وہ لڑکی۔ ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ فیلڈنگ کرتے ہیں، گاڑی کو پہچانتی ہے، چہرہ جانتی ہے، کسی بھی طرح چھپا کر پہنچتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتی ہے، اس لیے کہ اس پر جو محنت کی تھی اتنی گویا چالاک لڑکی تھی کہ 2 گھنٹے تک ہم سمجھاتے تھے، وہ 1 سیکنڈ مولانا جواب نہیں دیتی، آخر میں اتنا کہتے تھے کہ ہارو بھی چالیس، بس اتنا کہہ کے 2 گھنٹے کی محنت کو پانی دے۔ آج اس کا یہ حال، مسلمان بہن میرے ساتھ موجود ہے، میرے ساتھی مولوی مبارک صاحب جو تشریف لائے ہیں، ہم یہ آپ کے بھائی جہاں پڑھاتے ہیں سوجیترا، وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کی ایک بہت بڑے خاندان کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں گھر والوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیا، تو آج وہ لڑکی خود شراب بھی پیتی ہے اور رات کو اس طرح کا دھندا بھی کرواتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی دیندار ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور اس کا نکاح اس کی بہن کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو تو ابھی یہاں ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا، یہ تو بہت سلگ رہا ہے۔ پورے ملک میں سے 9,375,000 لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا نکاح کر چکی ہے۔ 9,375,000 کی بات کر رہا ہوں، اور ہم لوگ آرام سے ہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیو اس مضمون کو سوچیں، فکر کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنجیدہ مضمون کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو انقلابی بنائیں اور ہمارے گاؤں میں ہدایت کو عام فرمائیں۔ یہ دعا عزم و عز اللہ جہاں من بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اب جو ابھی بات ہوئی ہدایت کی، تو اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی میں جس جماعت کا نام لے رہا تھا، اسی جماعت کی مناسبت سے دیولا کی سرزمین پر الحمدللہ وہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے لیے تو مجھے جب دعوت دی گئی تو جھجک یہ محسوس ہو رہی تھی کہ وہاں تو خطوب اور ابدال ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا
دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد حضرت مولانا اقبال صاحب مدنی جو ترکیسر میں پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیولا بھی، جیسے میں نے کہا کہ پتھر مارو تو گھر میں سے حافظ اور عالم نکلتا ہے، اور جو مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ والے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن چونکہ سامنے تعریف کروں گا تو آپ بولو گے ایم نہ وکھان کرے نہ ایم نہ کرے، لیکن میں نے ان کی خلوتیں بھی دیکھی الحمدللہ، اور ہم نے ساتھ میں حرمین شریفین کا سفر بھی کیا ہے، وہاں بھی ہم نے ان کی محبتوں اور عشق رسول کو دیکھا ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ ویسے بھی چل جاتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بیچ میں جا کر کیا بات کروں گا، بہت جھجک تھی، بلکہ میں نے ابھی راستے میں سے کلر پار کرتے ہوئے بھی فون کروایا کہ مجھے انشرا نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ جیسا گنہگار جا کر اتنے بڑے علماء کی بستی میں کیا بات کرے گا، آپ کوئی رستہ نکالو اور کسی اچھے عالم موجود ہوں تو میں ان سے بات کرا لوں، میں 5-7 منٹ بات کر لوں گا، پوچھیے آپ مولانا یہ سے۔ آخر میں نے یہ بھی فون کروایا تھا، لیکن وہی بات کہ چوں کر کے چاہ کر جب تلنے میں آیا ہے تو کھا کر رہیں گے، لیکن میں اس کو اپنا نصیبہ سمجھتا ہوں، اپنی قسمت سمجھتا ہوں۔ اللہ کے یہاں میری مغفرت کے لیے انشاءاللہ یہ مجلس ضرور کام آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو بھی جنت میں جمع فرمائے۔ تو جو ہدایت کی محنتیں ہمیں کرنی ہیں، اپنے بچوں بچیوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ایمان کو بچانا ہے، اس کے لیے جو جماعت کام کر رہی ہے، اسی جماعت کی مناسبت سے یہاں 7-8 دسمبر کو الحمدللہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، دعائیں ہیں، اعتکاف ہیں، صدقات ہیں، روزے ہیں، اس سے اپنی بستی کو خوب آباد کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے طفیل میں آپ کے اجتماع کو کامیاب بھی فرمائے گا۔ تو اس کے لیے خاص کر کے نوجوان اپنا تن من دھن لگائیں، بزرگان جو ہے وہ دعائیں کریں، اپنے تجربے سے نوجوانوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھائیں، اور عورتوں کے پاس روزہ رکھوائیں، صدقہ دلائیں اور دعائیں کرائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اجتماع کامیاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ 1400 سال پہلے ہم نظر کرتے ہیں، دنیا سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اضطراب کے عالم میں تھی، کوئی کسی کا نہیں تھا، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں تھا، خاندان آپس میں رکھے ہوئے تھے، انسان انسانیت کو بھول کر حیوانیت کی طرف مکمل جا چکا تھا۔ ایسے موقع پر تمام لوگوں کو پریشانیوں، سسک، تڑپ سے نجات دینے کے لیے ربیع الاول کے مہینے ہی میں تو نے تیرے نبی کو بھیجا تھا۔ اتفاق ہے آج بھی ربیع الاول جاری ہے، اللہ آج بھی ربیع الاول جاری ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی سسک ہیں، تڑپ ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھن ہیں، غم ہیں، حزن ہیں، ملال ہیں، بے روزگاری ہیں، بے عزتیاں ہیں، رسوائیاں ہیں۔ اللہ ان تمام کو بدلنے کے لیے اس مہینے کو بہار کا مہینہ بنا کر ہماری زندگیوں میں سرسبز و شادابی پیدا فرما، سرسبز و شادابی پیدا فرما۔ یہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے زندگیوں میں شادابی پیدا کرنے کے لیے میرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو۔ اللہ ہم سب کو تیرے محبوب کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو کتنا پیارا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، تو نے اپنا محبوب ہم لوگوں کو دے دیا۔ ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی سنتوں کی عظمتوں کو سمجھ کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی سنتوں کی عظمتوں کو سمجھ کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس
کی سنتوں کی عظمتوں کو سمجھ کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان سے محروم نہ فرما، ہدایت سے محروم نہ فرما، رزق حلال سے محروم نہ فرما، مغفرت خاصہ و عامہ سے محروم نہ فرما، خدمت قرآن اور حدیث سے محروم نہ فرما، رزق حلال سے محروم نہ فرما۔ اے مولا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت کلمے سے محروم نہ فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت کلمے سے محروم نہ فرما۔ تو نے حکم دیا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ہماری بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہی ہے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے تیرے نبی کو یہ بات تو گوارا تھی کہ کوئی ایمان اور اسلام میں داخل نہ ہو، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ کر کوئی جائے یہ تیرے نبی کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن اللہ آج ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اللہ اسلام کا سودا کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے حوالے ہو رہی ہے جنہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو ناپاک پڑے رہتے ہیں، جو حرام اور مردہ کھاتے ہیں، کہ اللہ ہماری بہنوں کے پاکیزہ کوکھ سے کافر بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنی ناراضگی کو رضامندی سے بدل دے، اپنی ضلالت اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، اپنی ضلالت اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا مولا۔ عزت کمانے میں برسوں نکل جاتے ہیں، اولاد نہیں سمجھتی ماں باپ کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو سیکنڈوں میں اور لمحوں میں مٹی میں ملا دیا کرتی ہے۔ اللہ ان اولاد کو ماں باپ کی عزتوں کی حفاظت کا ضامن بنا دے، حفاظت کا ضامن بنا دے مولا، اور ہمیں اس پر محنت کرنے کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے مولا، ہمیں اس پر محنت کرنے کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے مولا۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو اپنی رضا والی موت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جن کے پاس گھر رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے سمندر میں مچھلیاں سمندر کو اپنا گھر سمجھ کر آزادی سے تیر رہی ہے، پرندے درختوں پر اپنا گھونسلہ بنا کر آزادی سے رہ رہے ہیں۔ تیرے نبی کے کئی امتی ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے نبی کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نبی کے امتیوں کو ذاتی مکان عطا فرما، کرائے کے مکان کی ذلت سے بچا لے مولا۔ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو ملازمت اور نوکری کرتے ہیں ان کو ذاتی تجارت عطا فرما، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اللہ ان لوگوں کے لیے خوبصورت اور خوبصورت جوڑوں کا انتظام فرما دے مولا۔ پورے دن آنے سے پہلے ماں باپ کو اس فریضے کو ادا کرنے کی عافیت اور آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے مولا، کئی مرتبہ مالدار لڑکی کی شہنائی بجتی ہوئی بارات کسی غریب لڑکی کے گھر کے پاس سے گزرتی ہے، تو غریب لڑکی اپنے گھر کی کھڑکی سے مالدار لڑکی کی بارات کو دیکھا کرتی ہے، اور اچانک وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آنسو روک نہیں پاتی تو اچانک اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے مولا کریم وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھاگتی ہے۔ اس کی ماں کی نظر اپنی بیٹی پر پڑتی ہے، ماں بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹا تیری آنکھوں میں پانی کیوں ہے؟ بیٹی اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے امی جان وہ کچرا گر گیا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ میں پانی آ گیا۔ بیٹی بھی سمجھتی ہے کہ میں جھوٹ بول کے ماں کو تسلی دے رہی ہوں، لیکن ماں سمجھ رہی ہے اور ماں بھی سمجھ رہی ہے کہ میری بیٹی جھوٹ بول کے مجھے چھپانے کی کوئی بات کر رہی ہے، اس کی رونے کی وجہ تو کچھ اور ہے۔ لیکن ماں کے سوال کو سن کر جب وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے، جواب دیتے دیتے اپنے بستر پر چلی جاتی ہے، تکیے پر سر رکھ کر بہت روتی ہے، اپنے تکیے کو آنسوؤں سے تر کر لیتی ہے، اپنے باپ کی غربت کو کوستی ہے، اپنے یہاں رشتے کے نہ آنے کو کوستی ہے، اور اچانک اپنے گھر کا دھنی اور اس بیٹی کا باپ اور اس بیوی کا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ پہاڑ جیسی استقامت رکھنے والا باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اپنی بیگم کو دیکھتے
دیکھتا ہے جو کچن میں کام کرتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے. بیگم سے پوچھتا ہے کہ میری رفیق حیات میں تجھے جب جا رہا تھا تو ہنستا ہوا چھوڑ کے گیا تھا, ابھی تیری آنکھوں میں پانی کیوں ہے؟ تو وہ بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول کے کہتی ہے کہ میرے سردار پیاز کاٹ رہی تھی جس کی وجہ سے تیزابی سے آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا ہے. شوہر اپنی بیوی کے پانی کو دیکھ کر جھوٹ کو سمجھ تو جاتا ہے لیکن تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر بستر پر پڑی ہوئی اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. اللہ جب وہ ایک ہی چھت کے نیچے اپنی بیٹی اور اپنی بیگم کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو پہاڑ جیسا باپ جو استقامت کا پیکر تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے پڑوس میں آج شادی تھی, بارات آئی تھی اور میری لڑکی جوان ہو چکی ہے, میری غربت کی وجہ سے اس کے لیے رشتے کا کوئی پیغام نہیں آتا ہے, شاید اسی لیے میری بیٹی روئی ہوگی اور اس کو روتا ہوا دیکھ کر میری بیگم بھی روتی ہوگی. وہ پہاڑ جیسا باپ بھی رو پڑتا ہے. ایک قریب آقا ایک ہی چھت کے نیچے تجھے باپ کے, ماں کے اور بیٹی کے رونے کا واسطہ دے کر تجھ سے بھی مانتے ہیں. امت کی بیٹیوں کے حال پر رحم فرما دے, امت کی بیٹیوں کے حال پر رحم فرما دے. اللہ تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ ہے, فاطمہ کا واسطہ. اللہ اس کے لیے تو تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ ابھی راتوں نیند نہیں, وہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور تیرا نبی, تیرے نبی کا بدن گویا تیرے محبوب کا بدن ہے. اللہ فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں, اس کی عفت اور پاک دامنی کا واسطہ دیتے ہیں, اس کی شرم و حیا کا واسطہ دیتے ہیں. ہماری بیٹیوں میں شرم و حیا پیدا, عفت اور پاک دامنی پیدا فرما, ان کی جوانی کی حفاظت فرما, ان کے رشتوں کا بہتر سے بہتر انتظام فرما دے. تو کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, تو نے خود فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ ہماری بیٹیوں کے نیک جوڑے سے بیٹیوں کو ملا دینا والا, تو کیسا لگتا ہے ایمان والی بیٹی کسی کافر کے پاس پہنچ جاتی ہے. اللہ 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 نہیں دیکھا جاتا ہے, نہیں برداشت ہوتا ہے. اگر فاطمہ ہم سے پوچھ لے قیامت کے میدان میں کہ عارف تیرے سامنے میرے باپ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی اپنے ایمان کا سودا کر کے کسی غیر کے پاس کیوں چلی گئی تھی, کیا جواب دے سکوں گا مولا, کیا جواب دے سکوں گا مولا. اللہ اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے, ان کی حفاظت کے لیے ہمیں سبب کے طور پہ قبول فرما لے, سبب کے طور پہ قبول فرما لے. مولا تجھے تیرے نبی کے طائف میں ستانے کا واسطہ, طائف میں ستانے کا واسطہ, مطاف میں مارے جانے کا واسطہ, ابو جہل کے مظالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے تھے اس کا واسطہ, اے اللہ ہجرت کے سفر کا واسطہ, غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا واسطہ, سارے وہ واسطے جن کو تو واسطوں کے طور پر قبول کرتا ہے. اللہ ان تمام واسطوں سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. ہمارے دیولا گاؤں کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما, تمسر تعلقے کے مسلمان بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما, بھرور ضلع کے مسلمان بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما, گجرات اور پورے ملک اور پورے عالم کے مسلمان بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے مولا, ایمان کی حفاظت فرما لے مولا. ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان سے منہ پھیرنے سے بچا لے مولا, ایمان سے منہ پھیرنے سے بچا لے مولا. اور اس کے لیے جو ہماری بہنیں ایمان کو چھوڑ کر جن اسباب کی وجہ سے جا رہی ہے ان اسباب پر ہمیں, ہمارے علماء کو, ہمارے ذمہ داروں کو غور کرنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا, جن کا حق ہے, متوقع ہیں, سب کی سبھی جائز تمنا اور مرادوں کو پوری فرما. ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری ملت کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کو یہودیوں کے ایجنٹوں سے آزاد فرما, یہودیوں کے ایجنٹوں سے آزاد فرما. اللہ انہوں نے عمرے کو بھی تجارت بنایا, حج کو بھی تجارت بنا دیا, جبکہ وہ تو عبادت ہے. ہماری روحیں تڑپتی ہے جانے کے لیے, اور ان کے اصول اور ضوابط یا ان کی طرف سے مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری تڑپ ہمارے وطنوں ہی میں رہ جاتی ہے. اللہ تیرے گھر سے بہت پیار ہے, تیرے نبی کے روزے سے بہت پیار ہے, لیکن دشمنوں نے رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہے, یہودیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے رکاوٹیں پیدا
کی ہے اللہ ان ظالموں کی چنگل سے حرمین شریفین کو بچا لے، حرمین شریفین کو بچا لے، حرمین شریفین کو بچا لے، اعتدال اور عدل کے ساتھ نظام حکومت کے چلانے والوں کے ہاتھوں میں حرمین شریفین کی زمام تھما دے مولا، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یہودیوں کے چنگل سے اس کو بھی آزاد فرما، اور آزادی کی حالت میں ہم سب کو وہاں نماز پڑھنا میسر فرما، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ ایک رات کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں، ایک رات کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں مولا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر تو دے دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ رات ایسی ہے کہ ہم وضو کر کے اپنے بستر پر صلاۃ التوبہ پڑھ کر پہنچیں اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے تیرے نبی نے سونے کے جو آداب اور سنت بتائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے تیرے نبی پر درود پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھ لگ جائے، ہمارا بستر پاک ہو، ہم پاک ہوں، ہمارا بستر معطر ہو، ہمارا جسم معطر ہو، ہمارے کپڑے معطر ہوں، درود کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری زبان معطر ہو، اور اللہ کوئی ایسی دن کی حالت پہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کراتے تاکہ ہماری آنکھیں بھی معطر ہو جائے، بڑی مدت ہو گئی تیرے نبی کو نہیں دیکھا مولا، معلوم نہیں کون سے عمل کی نحوست ہے جس کی وجہ سے نہ تیرے نبی کا روزہ نظر آتا ہے نہ تیرا نبی نظر آتا ہے۔ اللہ ایسی رات ہماری قسمت میں لا دے، ایسی رات ہماری قسمت میں لا دے، ایسی رات ہماری قسمت میں لا دے مولا۔ اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، کسی کی بھی موت نہ آئے جب تک کہ وہ حرمین شریفین کی حاضری حاصل نہ کر لیں، حرمین شریفین کی حاضری حاصل نہ کر لیں۔ اور جب ہم سب کی موت کا وقت آ جائے، التجا بڑی ہے، درخواست بڑی ہے مولا، التجا بڑی ہے، درخواست بڑی ہے، لیکن تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے مولا۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے جب ہماری موت کا وقت آ جائے، حلال پیسوں سے ہمیں حرم مکہ پہنچا دینا، احرام پہنا دینا، باب العمرہ سے داخلہ نصیب کر دینا، اور حجر اسود کا استلام نصیب کر دینا، مطاف کے چکر نصیب کر دینا، ملتزم پر چمٹ کر رونا نصیب کر دینا، باب کعبہ پر لٹک کر تیری رحمتوں کے غروب کو محسوس کرنے کا موقع دے دینا، حتیم میں نماز پڑھا دینا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھا دینا، زمزم کے ذریعے جسم کو منور کر دینا، صفا مروہ کی سعی کرا دینا، اور جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے آخری چکر پورا کر کے مولا مروہ پر شکرانے کی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہو، اس حال میں ہم سب کو موت عطا فرما، اس حال میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ اور اگر یہ مقدر نہیں تو اتنا تو کرم کر دے مولا، اتنا تو کرم کر دے مولا کہ سفید لباس پہنا دے، عود ہندی تیرے نبی کو پسند تھا لگانے کا موقع دے دے، باب سلام سے داخلہ نصیب فرما، اور باب سلام سے جب داخلہ کرتے ہوئے مدینے میں حاضری ہو، اپنے گناہوں پر نظر ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کا مصداق ہم سب کو بناتے ہوئے روزے اقدس کے قریب ہمیں حاضر کر دینا، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ کا نغمہ ہماری زبان پر جاری کرواتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہتے ہوئے ہماری روح کو قبض کر لینا مولا، تاکہ ہمارے ایمان کا گواہ تیرا نبی بن جائے۔ دنیا نے بڑا ذلیل کیا ہے، عزت کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے، تیرا نبی ہمارے ایمان کا گواہ بن جائے، عزت کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے مولا، تیرا نبی ہمارے ایمان کا گواہ بن جائے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے مولا۔ ہم بہت گنہگار ہیں مولا، بہت گنہگار ہیں، لیکن تیرے پاس تیرے نبی کے فرمان کے مطابق ہی تو مانگتے ہیں، مانگا ہے دے دے مولا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کا مصداق آج ہمیں بنا دے مولا، بنا دے مولا، مدینے کی بہت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں دفن ہونا
نصیب فرما دے۔ اور آخری التجا، بہت کچھ مانگنا ہے لیکن لوگوں کی تھکان سامنے ہے، آخری التجا کرتے ہیں، ساتوں آسمان کے سارے پردے ہٹا دے، ساتوں آسمان کے سارے پردے ہٹا دے، ساری رکاوٹیں ہٹا دے مولا۔ تیرے نبی کے روضے اقدس کے سامنے دیولا کی اس مسجد میں روتے ہوئے مجمع کے چہروں کو ایک ایک کر کے نام لے کر بتاتے ہوئے پیش فرما کر سب کی طرف سے نام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پہنچا دے مولا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔